بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر عصبیت کو، قوم پرستی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ عصبیت اپنی قوم اور قبیلے، زبان، خاندان کی بنیاد پر کسی دوسری قوم کو حقیر جاننا اور ان کے ساتھ دشمنی مول لینا، اس کو کہتے ہیں عصبیت۔ عصبیت کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عصبیت کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنی ظالم قوم کا ساتھ دینا یہ عصبیت ہے، یعنی حق اور باطل کی تمیز نہیں کی آپ نے۔ ایک طرف حق ہے، وہ آپ کا مد مقابل ہے، اور دوسری طرف باطل ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ تو بجائے آپ کے کہ آپ حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ نے باطل کا ساتھ دیا، ظالم کا ساتھ دیا۔ یہ اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کے ساتھ اگر تمہارا جھگڑا ہے تو یہ جھگڑا تمہیں کہیں بے اعتدالی سے ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ عصبیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو عصبیت کی طرف بلائے اور جو عصبیت پر لڑے اور جو عصبیت پر مرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی آپ میدان جنگ میں ہیں، آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اعلاء کلمہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا قلم، آپ کی زبان، آپ کی زندگی، آپ کی جہد، آپ کی مشقت وہ اپنی قوم کے دفاع کے لیے ہے۔ آپ کی قوم اگرچہ ظالم ہے، آپ کی قوم اگرچہ ناحق ہے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ حق والوں کا ساتھ دیتے، آپ ناحق قوم کا، ظالم قوم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کو شریعت اسلام میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی نسل نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی کسی خاندان کی کوئی عظمت اور ویلیو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس بات ختم کر دی کہ یہ رنگ، یہ نسل، یہ قوم، یہ قبیلے، یہ تو تعارف کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں عظمت کا معیار اور عزت کا معیار وہ اللہ کے ہاں جو نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی اپنے آباء و اجداد پر فخر کرے کہ میرے والدین، میرے آباء و اجداد کے کارنامے یہ، وہ اتنے بہادر، اتنے مالدار، وہ بڑے رئیس، بڑے چودھری، بڑے وڈیرے، ان کی کیا بات ہے۔ فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر مت کرو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے آباء و اجداد تو اس دنیا سے جا چکے، ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یا زندگی میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فرما برداری کی، اللہ کا کیا معاملہ تھا۔ اس لیے آباء و اجداد پر فخر کرنے کی بجائے اللہ کے نبی فرمایا تم خود اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا مقام عطا فرما دے۔ لیکن عصبیت کی بنیاد پر کسی قوم پر ظلم کرنا، ناحق کسی پر ظلم کرنا، عصبیت کی بنیاد پر کسی آدمی کی مخالفت کرنا، اور وہ کسی آدمی کو عصبیت کی بنیاد پر اپنے آباء و اجداد کا فخر کر کے دوسرے کے آباء و اجداد کو حقیر جاننا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر گویا کہ پورے اسلام کا خلاصہ، اس کی سمری آف اسلام کا پورا خلاصہ پیش کیا جانا تھا، پورے اسلام کے موٹے موٹے رول پیش کیے جانے تھے جو ساری زندگی کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بیان کیے جانے تھے۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلَا الْعَجَمِيِّ عَلَى الْعَرَبِيِّ، ایک اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں،
ولا احمر على الاسود ولا الاسود على الاحمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کہ یہ عربی ہونا، اجمی ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، کسی قوم نسل سے ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی عزت پر، آپ کی شان پر، آپ کے مرتبے پر، بلکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے عزت کا، تقوی کا اور فخر کرنے کا، وہ تقوی ہے. اور اللہ نے اس کا معیار خود بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ عصبیت کی جو بدبو ہے، ایک دفعہ ایک صحابی نے دوسرے کو ان کی جو والدہ کا رنگ تھا اس کے بارے میں تانا مارا کہ کالے رنگ والی کا بچہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ ابھی تک جاہلیت کی اور عصبیت کی بدبو مجھے آ رہی ہے. یعنی ہر وہ کام جس کے اندر آپ اپنی ذات کو نمایاں کر لیں، اپنی ذات کو ممتاز کر کے دوسروں کی ذات کی حقارت ہو، دوسروں کی قبیلے کی خاندان کی حقارت ہو، یا دوسروں پر آپ اپنے خاندان کے ظلم کی وجہ سے کسی اور ناحق خاندان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی ہیں. آپ تصور کریں کہ جہاد سے بڑا کوئی اعلیٰ کام ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آدمی اپنی جان قربان کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کہتا ہے کہ اللہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آیا ہوں. ایک آدمی وہ اگر اپنی قوم کے دفاع کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ قوم والے کہیں گے کہ ہمارا کیا اس نے دفاع کیا اور کیا جنگجو ہے، اور اپنی قوم کے افراد کو بڑھانے کے لیے، طاقت کو بڑھانے کے لیے لڑا، مد مقابل اس کا کوئی اور تھا لیکن اس نے اپنی قوم کی سپورٹ کی، اگرچہ وہ ظالم پر تھا. فرمایا کہ اس کی یہ جان دینا اور اس کا جہاد کرنا مردود ہو جائے گا. اللہ کے ہاں ایسے جہاد کی، ایسی جان دینے کی ضرورت کوئی نہیں. اس لیے عصبیت کے جراثیم کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، بغیر رنگ نسل کے، بغیر کسی خاندانی شرافت کے، اس کو امتیاز کیے بغیر آدمی کو ایک انسان کی، مسلمان کی عزت احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، کبھی بھی باطل کا اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مع السلامہ.